إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. میں محمد عامر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جیونی لے کر کے حاضر ہوں. آج اس کا 5واں حصہ ہے اور آج کے اس حصے میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ واقعہ عفک کے بارے میں جانیں گے. یہ وہ واقعہ ہے جس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا تھا اور ان کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، جس کا اثر تمام مسلمانوں پر اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑا تھا. آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی صحابہ کے ساتھ غزوہ سے لوٹ کر کے آ رہی تھیں تو راستے میں ایک جگہ ان کا پڑاؤ ہوا اور وہ لوگ وہاں کچھ دیر آرام کرنے لگے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوضہ سے، اپنی پالکی سے اتر کر کے استنجا کے لیے جاتی ہیں اور جا کر کے جب وہ فارغ ہو کر کے آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے میں ان کا ہار نہیں ہے. پھر وہ اس ہار کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں. اس ہار کو ملنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. تب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے لوگ چلے گئے. یہ اس لیے ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بہت کم تھا، تو جو ان کی پالکی اٹھانے والے تھے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا اور انہوں نے پالکی اٹھا کر کے اونٹ میں رکھ دیا اور وہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر کے آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں اب کوئی نہیں رہا. اسی لیے ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگلی پڑاؤ میں جب لوگ رکیں گے، ٹھہریں گے، تو جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے تلاش کر کے وہ لوگ آئیں گے ضرور. اس لیے وہ اسی جگہ رک گئیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذہین بنایا تھا کہ اتنی پریشانی کی حالت میں جب لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اس کے باوجود بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوجھ بوجھ سے کام لیا اور اسی جگہ رکی رہیں، کہیں گئی نہیں. اتنے میں ہی آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئیں. کچھ وقت کے بعد صفوان المعطل وہاں آتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ جا کر کے جگہ کا پھر معائنہ کرتے تھے اور وہاں کوئی چیز رہ گئی ہے یا نہیں اشیور کر کے، اس کو کنفرم کر کے وہ پھر جا کر کے اس گروپ سے مل جاتے تھے. جب وہ آتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ان کا پڑاؤ ہوا تھا تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھتے ہیں. ان کو دیکھنے کے ساتھ ہی ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل جاتا ہے. ان کی آواز سننے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوئی ہوئی تھیں ان کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ فوراً اٹھ کر کے اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے حضرت صفوان نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اونٹ تیار کیا، ان کو اس پر بٹھایا اور خود اونٹ کو کھینچتے ہوئے لے کے گئے. تو جب وہ جا کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس وقت یہ ماحول ہوتا ہے کہ جو منافقین وہاں ہوتے ہیں اور خاص کر کے عبداللہ ابن ابی، اس کو موقع مل جاتا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرتر پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور بالکل یہ عام کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان. تو منافق کی تعداد کافی زیادہ تھی تو تمام منافق نے فوراً عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا. تو اس الزام کے لگانے کے بعد کچھ سادہ لو اور سیدھے سادے ایسے صحابہ بھی تھے جو ان کے باتوں میں آ گئے اور ان کی باتوں میں آ کر کے ان کو بھی شک ہونے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرتر پر. ان صحابہ کرام میں حضرت حسان تھے، حضرت مستح تھے اور حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کی بہن بھی تھیں حضرت حامنہ. اس بات نے اس طریقے سے زور پکڑ لیا تھا کہ یہ آگ کی طرح پھیلنے لگی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا. آپ جب مدینہ لوٹ کر کے آئی تھیں تو اس وقت آپ بیمار پڑ گئی تھیں اور 1 مہینے تک آپ بیمار ہی رہیں. آپ بیماری کی حالت میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے
मगर पहले की तरह आपका बर्ताव नहीं था, आपके पास बैठते नहीं थे, आते थे, आपसे पूछते थे, आपका हालचाल पूछते थे, फिर चले जाते थे। इस तरीके का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार देख करके आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीमारी में इजाफा होने लगा। उनको डर होने लगा कि ये क्या हो रहा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह क्यों बदल गए। पहले की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तीमारदारी नहीं कर रहे हैं और आपके साथ नहीं बैठ रहे हैं और आपका गम नहीं बांट रहे हैं। तो इसकी वजह से अंदर अंदर आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो एक बार ऐसा होता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात में इस्तिंजा के लिए, पेशाब पखाना के लिए बाहर जाती हैं। ये अरब में पहले का रिवाज था और वही रिवाज उस वक्त भी था और औरतें खास करके रात में निकलती थीं और अपनी ज़रूरत को पूरी करके वापस आ जाती थीं। तो जो हज़रत मिस्ताह थे, जिनको भी शक हो चला था हज़रत आयशा के ऊपर, उनकी माँ के साथ एक बार आप जाते हैं और उनकी माँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खाला थीं और हज़रत मिस्ताह आपके खालाजाद भाई थे। इस तरीके से देखें तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हज़रत मिस्ताह का रिश्ता था, दोनों की रिश्तेदारी थी और दोनों बहुत करीब के थे। इसके बावजूद भी हज़रत मिस्ताह को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर शक हो चला था। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मिस्ताह की माँ के साथ बाहर जाती हैं, रात में अपनी ज़रूरत को पूरी करती हैं, जब लौट करके आ रही होती हैं, हज़रत मिस्ताह की जो माँ है अपने ही चादर को कुचल करके वो गिर पड़ती हैं। तो जब वो गिर पड़ती हैं तो फौरन उनके मुंह से निकलता है कि लानत हो मिस्ताह पर कि उसके गुनाह की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मिस्ताह की माँ से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं जबकि वो बदरी सहाबी हैं। तो इसके बाद पर हज़रत मिस्ताह की माँ ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। तब उसके बाद उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरी बात बता दी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात जान करके बहुत दुख हुआ और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं। उनकी हालत और खराब होती चली गई। जैसे ही वो घर पहुंची तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने माँ बाप के घर जाने की इजाजत मांगी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की इजाजत दे दी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर जाकर के अपने वालिदैन से पूछना चाहती थी कि ये मामला क्या है और क्यों इस तरीके से मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं लोग। इस बात को जानने के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर पहुंची। फिर घर पहुंच करके आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी माँ से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो इसके जवाब में उनकी माँ ने फरमाया कि जिस शख्स की एक खूबसूरत बीवी हो और उसके दूसरी भी बीवियां हो तो लोग उसके अंदर बुराइयां तलाश करने में लग जाते हैं, तो यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये सुनकर के आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा यकीन था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चरित्र पर, उनके अखलाक पर, उनके कैरेक्टर पर उनको पूरा यकीन था, मगर वो अपनी तरफ से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई गवाही देना नहीं चाह रहे थे। ये उनकी हिकमत थी और उनको ऐसा ही करना जरूरी था, वरना मुनाफिकीन दूसरा हवा उठाते और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीन इस्लाम को बदनाम करना शुरू करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी तरफ से बेगुनाह करार नहीं दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ सहाबा के साथ मशवरा किया तो मशवरे से ये बात सामने में आई कि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि आप एक बार जो घर की नौकरानी है उनसे एक बार बात कर लें, शायद कोई बात सामने आए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर की जो नौकरानी थी बरीरा, उनसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पूछा तो उसने फरमाया कि मुझे उनके अंदर कोई कमी, कोई खामी नजर नहीं आती है। बस एक बात है कि वो आटा गूंथती है और ऐसे ही सो जाती हैं और बकरी आकर या वो गुदा हुआ आटा गिरा देता है या फिर खा करके चला जाता है। तो बरीरा ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर अखलाक की कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। इतना सुनने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और वहां सहाबा किराम को जमा किया
اور اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میری بیوی کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے، اور جس شخص کے اوپر الزام لگایا گیا ہے مجھے اس شخص کے اندر بھی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے، وہ شخص میرے گھر ہمیشہ میرے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون عبداللہ ابن ابی کی اس بات سے مجھے راحت دے گا؟ تو اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام میں تھوڑی بہت بحث ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 رات اور 1 دن لگاتار روتی رہی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا اور صرف رو رہی تھی۔ ان کے والدین بھی ان کو خاموش نہیں کرا پا رہے تھے، ان کے آنسو کو نہیں روک پا رہے تھے۔ اتنے میں ہی انصار کی ایک عورت آتی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے، تو انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو وہ وہاں آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر کے وہ بھی رونے لگتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لگاتار رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، یعنی کہ اپنے سسرال پہنچتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس گھٹنا کے بعد یہ پہلی بار ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا، اور اس کے بعد اما بات کہہ کر کے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے معافی مانگنے والے کی معافی کو قبول کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو آنسو نہیں رک پا رہے تھے وہ رک گئے، اور انہوں نے رونا بند کر دیا۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے ان کو جواب دیجئے۔ انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی طرف سے جواب دینے کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں، مجھے نہیں پتا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، تو آپ کی ماں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں، مجھے نہیں پتا۔ تب اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دے دیا، کہا کہ آپ کے دل میں جو وہم گھر کر گیا ہے اس کی وجہ سے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو آپ اس وہم کی وجہ سے میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں اس بات کا اقرار کر دیتی ہوں تو آپ فوراً میری بات کو مان لیں گے۔ اللہ کی قسم ابھی میں اپنی اور آپ کی مثال ایوب علیہ السلام کے والد کی مثال کی طرح دیکھتی ہوں۔ پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی کہ ابھی صرف صبر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے۔ اور اتنا کہنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے پھر کر کے سو جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے، اور اس گھر کے اندر جتنے لوگ موجود تھے اس گھر سے ابھی باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول کا جو پریشر ہوتا ہے، جو دباؤ ہوتا ہے، وہ ہونا شروع ہوا، اور سردی کا موسم تھا اور اس کے باوجود آپ پسینہ پسینہ ہونے لگے۔ اس کے بعد جب مکمل وحی نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی آسمان سے ثابت کر دی ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے ان کو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے بے گناہ ثابت کیا۔ یہ وحی کو نازل ہونے کے لیے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، یعنی کہ 1 مہینے تک یہ وحی نازل نہیں ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام اسی پریشانی میں مبتلا تھے، اور وہ پریشان تھے کہ کب اس معاملے سے وہ باہر نکلیں گے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد تب جا کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور خود اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ثابت کرے گا، اور قیامت تک کے لیے میری بے گناہی کو
تلاوت کے روپ میں رکھ دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لگا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اس بارے میں بتا دے گا اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے ہمیں بتائیں گے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر کے ہمیشہ کے لیے یہ معاملے کو ختم کر دیا اور قرآن کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو ثابت کیا اور قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا۔ یہ بہت بڑی راحت تھی مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جن لوگوں نے الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جو سادہ لو مسلمان تھے، جو سیدھے سادے مسلمان تھے، جو 3 مسلمان تھے، بڑے بڑے جو صحابی تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے الزام اور تہمت لگانے کی وجہ سے۔ اور یہ بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت مصطح کو خرچ دیا کرتے تھے، ان کا خرچ وہ چلایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے، اس وجہ سے ان کا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی اس بات کی کہ وہ اب ان کو خرچ نہیں دیں گے۔ تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیا۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دینے کی قسم نہ کھائیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم لوگ معاف کرو اور درگزر فرماؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت اترنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کو واپس لے لیا اور پھر حضرت مصطح کو جو وہ دیا کرتے تھے وہ دینے کا اور ہمیشہ دینے کا وعدہ انہوں نے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور بھی چیزیں اور بھی باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو بھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، ہم بھی کوشش کریں اس بات کو کہ وہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتار سکیں، اور جو سیکھ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملی ہے وہ سیکھ پر ہم لوگ بھی عمل کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔